بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکالے کہ جو اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس کا جرم یعنی جسم بہت چھوٹا ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ بعض مرتبہ زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ انسان کی کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعض مرتبہ اسی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو انسان کی ناکامی کا اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ اسی زبان کے حوالے سے سنانے جا رہا ہوں کہ اس زبان سے ایک انسان نے ایک ایسی بات نکالی کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گیا، آخرت کو برباد کرنے والا ہو گیا اور جنت سے دور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے ایک یمامی شخص سے کہا، یمامی یا تو وہ یمام کا رہنے والا تھا یا اس کے قبیلے کا نام تھا۔ اس یمامی شخص سے کہا کہ تم کبھی کسی کو یہ نہ کہنا خدا تجھے نہ بخشے یا تجھے جنت میں داخل نہ کرے۔ اس یمامی شخص نے کہا کہ حضرت ایسا تو ہمارے اندر بھائیوں میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں خدا تجھے نہیں بخشے گا یا جنت نہیں دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا خبردار کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا، عبادت کے اندر بہت چست اور چالاک تھا، دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا تھا، یعنی گناہگار تھا، زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا۔ دونوں میں بہت زیادہ دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عبادت گزار دوست نے اپنے اس گنہگار شخص کو دیکھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس سے کہا کہ تو باز آ جا اور ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اس گنہگار دوست نے کہا کہ تو مجھ سے اس معاملے میں بحث نہ کر، تو مجھ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، میرا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے۔ پھر دوبارہ اس عبادت گزار شخص نے اس کو کسی گناہ میں دیکھا جو اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو اس نے کہا کہ تو باز آ جا اور اس گناہ کو نہ کرے اور اس سے دور رہ۔ پھر اس گنہگار شخص نے اپنے دوست کو وہی جواب دیا کہ تو میرا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، تو مجھ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے اپنے اس دوست سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا اور جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا، دونوں کو موت آ گئی، دونوں کی روح قبض کر لی گئی۔ اب جو گنہگار شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جا تجھے اپنی رحمت سے ہم نے جنت میں داخل کر دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جو عبادت گزار تھا اس سے کہا کیا تجھے حقیقی طور پر علم تھا، کیا تجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گنہگار دوست کو جنت میں داخل نہیں کرے گا یا اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا، تجھے یقین تھا؟ پھر فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس شخص نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیا کہ جس نے اس کی آخرت کو اور جنت کو خراب کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس زبان سے ایک کلمہ نکالنے کی وجہ سے ایک آدمی کیسے جنت کے بجائے جہنم کا مستحق ہو گیا اور اپنی آخرت کو برباد کر کے لے گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اس سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور ہماری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔